من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ہود کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں بنیادی قوانین اور ضابطے ذکر کیے گئے، اس کے بعد ان ضابطوں کی تعریف کے لیے اللہ نے 7 واقعات کا ذکر کیا، 7 واقعات سے استشہاد و استدلال کیا۔ اس کے بعد کی یہ جو آیات ہیں، یہ والی آیات اور اس سے پچھلے والے رکوع میں اللہ نے اس پوری سورت کا خلاصہ یا ان واقعات سے جو ایک مسلمان کو رہنمائی دینی چاہیے اس کا ذکر کیا ہے۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات ہوئی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں، خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ پر انتہائی درجے کا تشدد اور آپ کی جماعت پر انتہائی درجے کی بربریت اور زیادتی کر رہے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب مکہ کے اندر مسلمان جماعت کے لیے وہاں رہنا دو بھر کر دیا گیا تھا، بڑی مشکلات تھی، اپنی اس نظریے اور فکر پر قائم رہنا مشکل کر دیا تھا۔ جو تو بیچارے کمزور تھے ان کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور جو خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مضبوط تھے ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو بھی چھوٹ نہیں دی جاتی تھی۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو آپ کی جماعت ہے ان کو اپنے اس نظریے اور فکر پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ یہ دنیا میں جب بھی کوئی جماعت اپنے اس نظریے اور فکر پر تیار ہوتی ہے تو مخالفین زد و کوب کر کے اس کو اپنے اس راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، طرح طرح کے لالچ دے کر، تشدد کر کے، مختلف طریقوں سے اس کو اپنے اس نظریے فکر سے اور اپنے اس عمل سے دور کرنا چاہتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کی جماعت سے کہا جا رہا ہے فاستقم، آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ یہ وقتی اور عارضی ایک مرحلہ آتا ہے اور اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی، تو تم نے اس میں اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد نہیں ہے کہ تم مخالفین کی تکلیفوں سے تمہارے اندر عدم برداشت پیدا ہو جائے، تم برداشت ہی نہ کرو، کیونکہ جب تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے جماعت کا تو اس وقت تشدد اس جماعت کے لیے انتہائی درجے کا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مخالفین تشدد کرتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ تشدد پر آئے اور ان کو ہم ختم کر دیں، لیکن تم نے ولا تطغوا، ان پر زیادتی نہیں کرنی، برداشت کرنا ہے، ان کی زیادتیوں کا جواب ابھی نہیں دینا، ان پر ظلم نہیں کرنا، ان پر تشدد تم نے اختیار نہیں کرنا۔ فرمایا ولا تطغوا، دوسرا حکم یہ دیا۔ لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مداحنت پیدا ہو جائے، تم ان کی طرف داری کرنے لگ پڑو،
ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ پڑو۔ بہت سارے ایسے بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ مداحنت سے کام لیتے ہیں کہ اور دشمن ظالم طاقتیں قوتیں ہیں ان کے ظلم کا ہم پلہ اور ہم نوا بن جاتے ہیں جی، اور وہ ان کی تائید گویا کہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کی جماعت سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم نے ذرا بھی ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا، ان کی طرف میلان نہ ہو، ان کا ساتھ دینے کی ذرا بھی تمہارے ذہن میں خواہش اور خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ نہیں مطلب کہ ان کے اوپر زیادتی نہ کرو تو ان کی باتوں کی تائید کرنے لگ پڑو، نہیں، ظالم لوگوں کا ساتھ دینا، ان کی طرف جھکاؤ کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ میں تمہیں بھی نہیں چھوئے گی، اور پھر اللہ کی گرفت اور جہنم سے تمہیں کوئی نہیں بچانے والا ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اب ان مشکل اور کٹھن حالات میں کون سی وہ طاقت و قوت ہے جو جما سکتی ہے، جو انسان کے اندر استقامت پیدا کر سکتی ہے، اس کے دل کو مضبوط کر سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ سے سچا تعلق۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنی تکلیفیں برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے نام پر تو انسان اپنی گردن بھی کٹوا دیتا ہے، تکلیفیں جھیلنا کون سی مشکل بات ہے۔ اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے نماز سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ یہ ایسا عمل اکثیر ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ سے اپنا سچا تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور حکم دیا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ابھی ذرا صبر سے، ضبط سے کام لینا ہے، صبر، اپنے آپ کو ضبط کر لینا، اپنی طاقت و قوت کو محفوظ کر لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مسلمان جماعت ظالم طاقتوں سے ہی تکلیف ہی اٹھاتا رہے، انہیں ان کی تکلیفوں کا جواب نہ دے۔ جب تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے جماعت کا تو اس وقت برداشت ضروری ہوتی ہے۔ جب جماعت مکمل تیار ہو جاتی ہے، جیسے مدینہ منورہ میں 2 سال بعد جماعت پوری طرح تیار ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا راستہ روکنے کے لیے قافلے کا تعاقب کیا۔ قافلہ نکل گیا تو میدان بدر میں ان کا سامنا اور مقابلہ کیا، ان سے دو بدو جنگ لڑی، انہیں شکست دی، وہ بعد میں جب تیاری مکمل ہو جائے۔ لیکن ابھی تم نے ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ صبر بھی بہت بڑا عمل ہے، اور ایسے نیک اعمال کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ یہ بنیادی احکامات جو اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ تھے، اس کو بیان کرنے کے بعد قرآن ایک اور بات آج کے درس میں جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ تاریخ جو تمہارے سامنے بیان کی گئی، 7 واقعات انبیاء کے بیان کیے گئے، حضرت علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا، قوم موسیٰ کا، یہ جو واقعات تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ان قوموں پر ہلاکت آئی، تباہی آئی، یہ قومیں برباد ہوئی، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ان کو بھگتنا پڑا، نشان عبرت کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا؟ ذرا ان واقعات میں غور و فکر کرو کہ اور اس وجہ کو تلاش کرو کہ کس وجہ سے ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ وہ وجہ ایک ہی تمہارے سامنے آئے گی، جب تم غور و فکر کرو گے تو وہ ایک ہی بات ہے بنیادی طور پر۔ کسی بھی قوم پر عذاب آیا، کن حالات میں آیا، کیا واقعات وہاں رونما ہوئے، اس کا نتیجہ کیا سامنے آیا، اس کے پیچھے ایک بات سب کے ہاں مشترکہ تمہیں نظر آئے گی، وہ یہ کہ اس قوم کے اندر ایسے لوگ باقی نہیں رہے تھے جو اس قوم کو اس قوم کی خرابیوں سے روکتے اور منع کرتے، ان کے ظلم سے، ان کے فساد سے، ان کی شرارتوں اور بد اخلاقیوں سے انہیں روکنے والے نہیں رہتے۔ جو اگر نیک تھے بھی تو وہ مصلحت کوش ہو گئے، وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کسی غار میں چلے گئے، کسی جنگل میں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا، وہ آبادیوں سے کٹ گئے، وہ ان لوگوں سے الگ ہو گئے۔ ایسے لوگ نہیں رہے جو ان کو روکتے ان کے فساد سے، ان
ان کے ظلم سے انہیں منع کر دے اور انہیں سمجھا دے۔ جب ایسا معاشرے میں جب ایسے لوگ نہیں رہتے، سچی جماعتیں، مخلص لوگ، ظلم کا مقابلہ کرنے والے لوگ نہیں رہتے، تو پھر اللہ اس قوم کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ اس دنیا میں شر کو تو غالب نہیں آنے دینا چاہتا۔ اللہ کی یہ حکمت کے منافی ہے کہ دنیا میں شر پھیل جائے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ایسے شریک طاقتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ بات کیوں نہیں ہوئی جو تم سے پہلی قومیں گزری ہیں، جو تم سے پہلے قرون اور زمانے گزر چکے ہیں، ان میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اولو بقیت، ان میں زیرک لوگ، سمجھدار عقلمند لوگ ان میں ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو فساد فی الارض سے لوگوں کو روکتے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یعنی ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا جب نہیں ہوا تو تب اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اولو بقیت، بقیہ کہتے ہیں، بقیہ یعنی جو انسان بقی کسی کو چیز کو محفوظ کرتا ہے وہ ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے، بہتر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کو بقیہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا وہ اچھی چیز کی پہچان رکھنے والا سمجھدار انسان، عقل مند انسان، اولو بقیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہونے چاہیے، ہر دور میں ایسے لوگوں کو ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ ایک جماعت میرے امت میں ایسی رہے گی، لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى یأتی امر اللہ، ہمیشہ حق پر ایک جماعت ایسی رہے گی جو ظالم طاقت قوتوں کو، فسادیوں کو ان کے فساد سے روکتی رہے گی۔ جب تک یہ جماعت رہے گی اس دنیا میں خیر رہے گی، یہ دنیا باقی اور غائب رہے گی، اور جب کوئی بھی نہیں رہے گا، ایسی جماعت نہیں رہے گی، شریری لوگ ہو جائیں گے، تو پھر اس دنیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت جو آئے گی وہ شرار الناس پر آئے گی، بدترین لوگوں پر آئے گی، جب خیر کے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ینہون عن الفساد فی الارض، فساد فی الارض سے لوگوں کو روکے، ملک میں فساد پھیلانے سے۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر اگر ہوئے بھی ہیں تو بہت تھوڑے ایسے ہوئے ہیں، تھوڑے، حالانکہ اکثر ایسے ہونے چاہیے۔ تھوڑے جو ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو بچا دیا اس عذاب سے، ان کو نجات مل گئی، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا وہ ہلاکت کا شکار ہوئے۔ ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور پیروی کی انہوں نے ظالموں کی، زیادہ تر لوگوں نے جو ظالم تھے اس کے پیچھے چلے، ما اترفوا فیہ، جس عیش و طرب میں، جس راحت و سرور میں وہ مگن تھے، لگے ہوئے تھے، وہ اسی کے پیچھے چل کر انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ ظالم لوگوں نے اتباع کی اور پیروی کی اس کی، ما اترفوا فیہ، جس اطراف میں اور جس ظلم و زیادتی والے عیش و عشرت والی زندگی میں وہ لگے ہوئے تھے، وقالوا مجرمین۔ قرآن نے آگے اس کی مزید وضاحت کرتے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ایسا نہیں ہے کہ تیرا رب کسی بستی کو، کسی آبادی کو ہلاک کر دے اور محض ظلم کی بنیاد پر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے اسے ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس ملک اور شہر کے رہنے والے وہ اصلاح کرنا چاہتے ہوں، وہ بہتری لانا چاہتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دے، ایسا نہیں ہونے والا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک اور بھی قرآن نے حقیقت سمجھائی ہے کہ یہ دنیا میں جو تمہیں اختلاف نظر آتا ہے، گزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ تو قوموں میں اختلاف تھا، اب بھی تمہیں اختلاف نظر آتا ہے۔ یہ اختلاف جو ہے اللہ چاہتا تو سرے سے اختلاف رکھتا ہی نہیں، یہ بھی اس کی حکمت کا تقاضا ہوا ہے کہ دنیا میں اختلاف ہونا چاہیے۔ اختلاف اگر تو کسی کام کی بہتری کے لیے ہو تو وہ تو رحمت ہوتا ہے، اور اگر اختلاف محض ضد اور تعصب کی بنیاد پر ہو، لڑائی جھگڑے کا باعث بن جائے، فتنہ و فساد کا ذریعہ بن جائے، تو یہ اختلاف بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اختلاف تو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اختلاف حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ ڈاکٹر اگر کہیں اکٹھے ہو کر کسی مرض کے اوپر آپس میں بات چیت کرتے ہیں، مختلف آراء سامنے آتی ہیں، تو اس سے اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے کئی پہلو سامنے آ جائیں گے،
آسانی سے اس بیماری کا علاج کیا جا سکے گا۔ لیکن اگر ہر ایک اپنی رائے کو اتنا حتمی اور یقینی بنا لے کہ دوسرے کی تردید کر دے، دوسرے کو کوئی اہمیت ہی نہ دے اور جھگڑے اور لڑائی پر اتر آئے، تو وہ اس مریض کو کیا ٹھیک کریں گے؟ خود ہی وہ تم لڑ کر مریں گے اور تباہ ہوں گے۔ تو اسی کو قرآن نے بیان فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا تیرا رب تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت اور جماعت بنا دیتا، ان میں اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جن پر تیرے رب کی مہربانی ہوگی تو وہ آپس میں جھگڑیں گے اور اختلاف اس طرح کا نہیں کریں گے کہ جس سے جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ کے جملے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جن پر تیرے رب نے رحم کیا وہ اس طرح کے اختلاف سے بچ جائیں گے جو ان کو حقیقت سے دور کر دے۔ تو جن پر اللہ نے رحم کیا، اللہ نے ان کی تخلیق بھی اسی لیے کی تھی، انسانوں کی تخلیق بھی اسی لیے کی تھی کہ وہ حقیقت سے اپنے آپ کو دور نہ لے جائے، حقیقت کو پانے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس حوالے سے من رحم ربک کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اختلاف کے ساتھ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی فطرت یا ان کی تخلیق ایسے کی ہے کہ ان میں اختلاف عمل تو ہے۔ انسان، ہر ایک انسان کی ایک سوچ نہیں ہے، ہر سوچ، انسان کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، اس کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اسی طرح انسانوں میں تنوع رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا اختلاف کر لو کہ اس کے نتیجے میں حقیقت کو تم چھوڑ دو، سچائی کو ہی ترک کر دو۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دونوں کے ساتھ تعلق ہے، اختلاف کے ساتھ بھی اور رحم کے ساتھ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرنے والے اور جھگڑا کرنے والوں کو اس کے لیے پیدا کیا، اور جو حقیقت کو سمجھنے کے لیے جن پر اللہ کی مہربانی ہوئی ہے ان کو اس کے لیے پیدا کیا کہ وہ حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور جو حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے تیرے رب کی یہ بات مکمل ہو کر رہے گی کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ یقیناً ہم جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے بھر دیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اب یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے اور قرآن مقدس میں آخر میں پھر وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہم واقعات ہمارے سامنے مختلف انبیاء کے، قوموں کے بیان کرتے ہیں، اس سے کیا مقصد ہے؟ اس سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل میں ثابت قدمی پیدا کرنا، آپ کے دل میں جماؤ پیدا کرنا، آپ کے دل کے اندر یہ، کیونکہ سورہ مبارکہ کن حالات میں نازل ہوئی؟ ان حالات میں جو مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں، تو حضور اور حضور کی جماعت میں کے دل میں سکون پیدا کرنا کہ دیکھیں یہ کوئی آج کی صرف بات نہیں ہے کہ آپ کے خلاف دشمن اٹھ کھڑا ہوا ہے، گزشتہ قوموں میں بھی ایسی حالات پیش آئے ہیں۔ دیکھو آج کل لوگ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، آج کل کا جدید نوجوان کہتا ہے کہ اب دور بدل گیا، حالات بدل گئے، اب دین اسلام کی تعلیمات پرانی ہو گئی، ایک دور کے لیے رہنمائی تھی اور اب تو ان کے لیے ہمارے آج حالات بدل گئے ہیں۔ جیسے کہ معاشی حوالے سے کہتے ہیں کہ آج معاشی نظام اور سسٹم جو ہے اس کو چلانے کے لیے موجودہ سرمایہ دارانہ نظام سے رہنمائی لینا ضروری ہے، اس کے لیے سود کا سسٹم بھی ناگزیر ہے، اس کے لیے یہ بھی کرنا ناگزیر ہے۔ اب تو حالات ایسے بن گئے ہیں۔ بھائی دیکھو حالات ہمیشہ، چاہے نام آپ ان حالات کا کچھ بھی دیں، لیکن انسان ان کے تقاضے اور ضروریات ہمیشہ ایک جیسے رہے، ان چیزوں میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئی۔ کیا سنکھیا یعنی زہر آج سے 500 سال پہلے تو وہ انسان کو قتل اور ہلاک کر دیتا تھا اور آج ہلاک نہیں کرتا؟ کیا آگ 20 سال پہلے تو جلا دیتی تھی، آج نہیں جلاتی؟ کیا پانی پہلے تو ڈبو دیتا تھا اور آج نہیں ڈبوتا؟ جو اثر اس وقت کسی چیز کا تھا آج بھی وہی اس کا اثر ہے۔ اسی طرح انسان جو پہلے کھاتا تھا پیتا تھا، اس کو سردی لگتی تھی، گرمی اس کو
لاحق ہوتی تھی، جو اس کے تقاضے پہلے تھے آج بھی وہی ہیں، کہ بدلے تو نہیں ہے، انسان بدل گیا۔ تاریخ سے سبق سیکھو، یہ واقعات جو تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اگر قوم نوح پر اسی طرح کے حالات پیش آئے تو اس وقت کے حالات جس طرح بنے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، بعد والی قوموں کے ساتھ بھی معاملات اسی طرح کے تم دیکھو گے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی قوانین بدلتے نہیں ہیں۔ آج نام تم کچھ دے لو ان کا، لیکن اگر تم بھی اسی طرح کی کرتوت کرو گے، کام کرو گے، تو نتائج تمہیں بھی ویسے ہی بھگتنے پڑیں گے۔ انہی طرح کی مسائل اور مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ جو تمہارے سامنے رسولوں کے واقعات کچھ بیان کرتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ تمہارے دل کو جمانے کے لیے کہ دیکھو گزشتہ قوموں نے یہ حرکتیں کی تو ان پر بھی یہ حالات ہیں۔ اور دوسرا یہ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، کہ ان واقعات میں تمہارے سامنے حقیقت بھی آ گئی، سچائی بھی آ گئی، کہ اس کے ذریعے سے تم نے حقیقت کو پہچان لیا کہ حق کیا ہے، درست راستہ کون سا ہے، کامیاب بنانے والا راستہ کون سا ہے، اس کو بھی تم نے پا لیا۔ اور تیسری بات موعظۃ، اس میں تمہارے لیے بڑی موعظت اور نصیحت ہے، عبرت حاصل کرنے کے بڑے دروس ہیں، سبق ہیں، کہ تم ان واقعات سے نصیحت حاصل کر سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے اس میں تذکیر ہے، یاد دہانی ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کریں اور کن کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آخر میں کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، یہ جو آپ کے مخالفین ہیں، دشمن ہیں، یہ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، ان کے سامنے برملا اعلان کر دیں کہ جو تم کام کر رہے ہو کرتے رہو، نتائج تمہارے کاموں کے تمہارے سامنے آ جائیں گے، ہم جو کر رہے ہیں ہم اس پر قائم اور دائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے نتائج ہم بھی دیکھ لیں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، فرما دیجیے ان لوگوں کو، لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات نہیں مانتے، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ کام کرتے ہو، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی کام کر رہے ہیں، ہم اپنی اس نظریے، فکر اور عمل پر قائم ہیں۔ وَانتَظِرُوا، پھر تم بھی انتظار کرو، تمہارے کاموں کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔ اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم اپنے اعمال کے نتائج کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر نتائج سامنے آئے کہ وہی مخالفین، ان کا کیا حشر ہوا اور وہ مسلمان کیسے کامیاب ہوئے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ نتائج کب نکلنے ہیں، ان نتائج کے نکلنے کا وقت کون سا ہے، جیسے کہ وہ اکثر کہتے تھے اچھا جس نتیجے سے تم ہمیں ڈراتے رہتے وہ کب سامنے آئے گا، فرمایا اس کا علم اللہ ہی کو ہے، کہ اس کا حتمی وقت تو اللہ کی علم میں ہے، اس نے طے کیا ہے۔ لیکن یہ لازمی بات ہے کہ تمہارے اعمال کا ایک نتیجہ دنیا میں نکلے گا اور ایک نتیجہ ساری انسانیت کے اعمال کا ایک وقت نکلے گا، جس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی تمہارے اعمال تمہارے سامنے آئیں گے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں، فیصلہ اسی کی طرف سے آتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے احکامات پر عمل کرو، اور جو تمہیں کہا گیا ہے اس کام کو کرو، اور کسی سے ڈرنے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ بھروسہ اس پر کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پر تم اپنا اعتماد اور بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے لازمی بات ہے کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ایک دن تمہارے سامنے ضرور آئے گا۔ تو یہ سورہ ہود آج مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کا درس انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہم شروع کریں گے۔ یہاں تک ہمارا انشاءاللہ رمضان گزشتہ رمضان سے لے کر یہ رمضان شروع ہونے تک یہ تقریباً 13.25 پارہ کے قریب جو ہے یہ ہمارے مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے رمضان، یہ آنے والے رمضان کے بعد پھر اگلا درس شروع ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن مقدس سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔